نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وفديناه بذبح عظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين یا خاتم النبیین. انتہائی معزز و مکرم محترم مقام حافظ قاری محمد فیصل صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، انتہائی معزز و مکرم محترم مقام چودھری حاجی غلام مجتبیٰ سالوکی صاحب، انتہائی معزز و مکرم محترم مقام محترم حاجی محمد سعید صاحب سالوکی، اور آج 10 محرم الحرام کی مناسبت سے جمعۃ المبارک کے ساتھ ساتھ اس خصوصی مجلس ذکر امام علی مقام علیہ السلام کا اہتمام کرنے والے جملہ منتظمین اور منتظمین کے جملہ رفقا، جنہوں نے جس بھی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اس پوری محفل کے اہتمام میں، اس کے اہتمام کی کاوشوں اور کوششوں میں حصہ لیا ہے، اور آپ تمام احباب جو صبح سے آج خاص طور پر آقا رسول السلام کے شہزادے کا ذکر سننے کے لیے یہاں مسجد میں جمع ہے، یاد رکھ لیجیے کہ آپ سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اجر عظیم عطا فرمائے گا. اور اس ساری کاوش کا، اس ساری محنت کا، اس ساری ایفرٹ کا، ان سارے اخراجات کا، اس سارے وقت کا جو آپ نے ایک ایک منٹ صرف کیا ہے، ایک ایک سیکنڈ یہاں پر خرچ کیا ہے. کوئی دوست دل میں یہ خیال نہ کرے کہ میں تو صبح سے فلاں وقت سے آ کر بیٹھا ہوا ہوں، اتنی دیر ہو گئی ہے. تو دوستو، آج کا دن یہ خاص ہے امام علی مقام سید الشہداء علیہ السلام کی دعوت کا. ہم جو آج مسجدوں میں اذانیں دے رہے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے صدقے سے پڑھ رہے ہیں. کیا ہمارے پاس دینے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں ہے؟
کہ ہم جو ان کی یاد کا دن ہے اس دن جمع ہو کر ان کا تذکرہ کر سکیں، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کر سکیں، انہیں سن سکیں۔ جبکہ واقعہ کربلا سارے کا سارا یہ داستان وفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ داستان وفا ہے۔ یہیں سے ہماری گفتگو کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے توجہات اور اپنے دل کو حاضر کر کے آج کی اس مجلس میں بیٹھیں۔ یاد رکھ لیجئے، آقا علیہ السلام کے شہزادوں کا ذکر کرنا یہ خاص اللہ رب العزت کی توفیقات میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ خاص اللہ رب العزت کی توفیقات میں سے۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ جس پر آقا علیہ السلام کی توجہات ہوتی ہیں، حضور چاہتے ہیں ان سے میں اپنے شہزادے کا ذکر سنوں۔ کیوں کہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اس میں سراسر آقا علیہ السلام کی اپنی رضا شامل ہے، حضور کی اپنی خوشی شامل ہے۔ آپ تصور کریں، ہمارے بچے، آپ میں سے بہت سو کے بچوں نے ابھی میٹرک کے ایس کے پیپر دیے ہوں گے، بچے پاس ہوتے ہیں، ہم ساری دنیا کے اندر ڈنڈورا پیٹتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، جو والد کا دوست ملتا ہے سلام کر کے، جی میرے بیٹے نے اتنے مارکس حاصل کیے، اتنے نمبر حاصل کیے۔ اور پھر ہماری غیر موجودگی میں آپ تصور کریں کہ ہماری اولاد کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم ساری زندگی یاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے غیر موجودگی میں ہمارے تعلق کی حیا میں اس نے ہمارے بچوں کے ساتھ نیکی اور احسان کیا ہے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، اور یاد رکھ لیجیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ نیکی کرنا یہ نیکی ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے، ایمان نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے شہزادوں کا ذکر کرنا نیکی تو ہے ہی، اس سے بڑھ کر یہ درجہ ایمان میں داخل ہے۔ تو ہم جتنا وقت صرف کریں گے اس ذکر کو سننے میں، اس ذکر کو کرنے میں، تو ایک ایک لمحہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک مرتبہ وہ حدیث دہراتا ہوں جو ہم نے پچھلے جمعہ مبارک سے ایک ہی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی تھی، ایک ہی حدیث مبارکہ، اور وہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ حضور نے یہ تعارف نہیں کروایا، حضور نے تعارف کروایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، انہیں مجھے تیسرے درجے کے رشتے کے ساتھ مت جاننا کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، نہیں، جب بھی ان کا نام لینا تو یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں۔ حضور نے فرمایا من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی، احبنی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کو تلاوت کرتا ہوں، اس کے ساتھ اس کا معنی اور مفہوم سمجھیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ہر جگہ پر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کثرت کے ساتھ مضمون بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ ایک مقام پر اس مضمون کو ایک اور انداز میں بیان کیا، وہ اس لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام فزیکلی ہمارے سامنے موجود ہیں، جسمانی طور پر حضور کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی تو اطاعت کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو باری تعالیٰ رسول کی اطاعت کو ہم حضور کو دیکھ کر رہے ہیں، تو رسول باری تعالیٰ تیری اطاعت کیسے ممکن ہے، تیری اطاعت کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول کی اطاعت کی، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، اسے الگ سے اللہ کی اطاعت کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ جس نے رسول کی اطاعت کر لی، در حقیقت اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ سبیل التنزل سنیے گا، حضور نے فرمایا من احبہما احبنی، جو ان دونوں سے محبت رکھتا ہے اسے الگ سے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی حاجت نہیں، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہی مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے مجھ سے محبت کرتا ہی وہی ہے جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ باقی اگر کوئی مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا فقط ایک دعویٰ ہے، اس کے بعد دعوے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کے دعوے کو سچا جاننا چاہتے ہو تو دیکھو کہ یہ میرے شہزادوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو دوستان مکرم، یہ آج کی ساری مجلس اور محفل اور گفتگو اور یہ ناخوانی اور یہ مناقب، اس کا اجر کیا ہے؟ اسی حدیث مبارکہ میں آگے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی، اور من احبنی احبہ اللہ، جو پھر میری محبت میں داخل ہو گیا تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا من احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرواتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کی رضا بھی آقا علیہ السلام کے شہزادوں کے ذکر میں ہے۔ بولیے اللہ رب العزت کی رضا کس میں ہے؟ آقا علیہ السلام کے شہزادوں کے ذکر میں۔ یہ ہم نام دیتے ہیں، کبھی شہزادہ کہتے ہیں، کبھی امام علی مقام کہتے ہیں، یہ نام آقا علیہ السلام کے عطا کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ الحسن والحسین ریحان تاج، یہ دونوں میرے پھول ہیں، یہ دونوں میرے کیا ہیں؟ میرے پھول ہیں۔ کبھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے۔ تو آقا علیہ السلام یوں تعارف کروا رہے ہیں اپنے شہزادوں پر۔ تو دوستان مکرم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر اپنے بیٹے کے اس خواب کو شیئر کیا اور شیئر کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے فانظر ماذا ترى، بیٹے اس پر غور کر، تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان کی خدمت میں عرض کیا کہ بابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ کوشش کی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کی جگہ جنت سے مینڈا بھیجا اور وہ مینڈا ذبح ہوا تو اس کو اللہ پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسے ایک بڑی قربانی کے ساتھ فدیہ کر دیا، بڑی قربانی کے ساتھ۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادھر حکم بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں، ابراہیم خلیل اللہ کا شہزادہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے جد مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام خود اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، ادھر اللہ کا نبی اور رسول ذبح ہو رہا ہو، اس کے بدلے میں اگر مینڈا ذبح کر دیا جائے تو یہ ذبح عظیم اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ مینڈے کو، یعنی اللہ کے نبی کی قربانی کے بدلے میں اور اللہ کے نبی کے بیٹے کی قربانی کے بدلے میں ایک مینڈا ذبح کیا جائے تو اس کو ذبح عظیم کہا جائے۔ تو اس کا تسلسل یہ ہے کہ وہ قربانی جو وہاں موخر کر دی گئی اور اس کو ذبح عظیم کہتے ہوئے فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ذبح عظیم سے فدیہ کیا، ایک بڑی عظیم قربانی سے فدیہ کیا ہے۔
وہ قربانی چلتی چلتی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچتی ہے، جن کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے جاتے، پھر حضرت عبداللہ کو بچا لیا جاتا ہے۔ پھر یہ قربانی چلتی چلتی وہ وقت آ پہنچتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی آغوش مبارک میں حضور کے 2 شہزادے ہیں، ایک طرف ایک شہزادہ حسین ہے، دوسری طرف حضور کے اپنے لفظ جگر حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے۔ فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ ان دونوں سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ باری تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کو ایک پر اختیار دیا گیا ہے، ایک کو اپنے پاس رکھیں اور ایک کو اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹا دیجیے۔ آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو یہ واقعہ کربلا ایسے نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کل جو ملا لوگ جن کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کا گھڑا ہوا واقعہ ہے، اہل تشیع کا، رافضیوں کا، فلان ڈھمکان، یہ سب ان کے اندر کی خباثت ہے اور یہ خارجیت ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ وقت امام علی مقام کی شہادت کو امام علی مقام کی شہادت سے پہلے آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے، تو یہ شہادت تو مشہود بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کتنی جرأت کی بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایسی بات ہوئی نہیں، یہ تو ایک من گھڑت بات اور واقعہ گھڑ لیا گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ آقا علیہ السلام کی گود میں حضور کے شہزادے موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں اپنا بیٹا ابراہیم دیتا تو اس کی تکلیف صرف مجھے ہوگی، لیکن اگر میں اپنا بیٹا حسین دیتا ہوں تو مجھے جو تکلیف ہوگی ہی میری شہزادی فاطمہ کو تکلیف ہوگی، اور فاطمہ کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا ابراہیم میں اپنا لفظ ذکر ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹاتا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی، آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں موجود ہیں اور حضور نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ام سلمہ یہاں پر بطور گارڈ ڈیوٹی دو، اس طرح کہ کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دینا، کوئی اندر داخل نہ ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں جم کر بیٹھ گئی، اسی اثنا میں نے دیکھا کہ حضور کے شہزادے ننھے شہزادے وہ ایسے گھٹنوں کے بعد دوڑتے ہوئے آئے اور جلدی سے حضور کے کاشانہ اقدس میں داخل ہو گئے۔ جس وقت کسی کو اجازت نہ ہو حضور کے آرام میں خبر ڈالنے کی، اس وقت اس ہستی کو حضور کے آرام گاہ میں داخل ہونے کی اجازت ہے، اس ہستی کا نام حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ دوستو یہ میں حدیث عرض کرتے ہوئے آپ کو یہ بھی ساتھ عرض کریں، آج آپ جو بیٹھ کر ذکر سن رہے ہیں تو آپ تصور کیجیے کہ آقا علیہ السلام کے نے اپنا آرام جن کی خاطر قربان کیا ہے، تو تصور کیجیے کہ ان کے ذکر سے حضور کو کتنی راحت ہوتی ہوگی۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں میں اندر گئی تو دیکھا شہزاد حسین دوڑ کر جنگ کر کے آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس پر سوار ہو گئے۔ آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، اور پھر دوسری روایت میں فرماتی ہے جب میں اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز نے آپ کو غم زدہ کر دیا ہے؟ ماذا تبکی یا رسول اللہ، یا حضرت کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا
اور ایک बार हुजूर ने फरमाया वो फरिश्ता इससे पहले कभी जमीन पर नहीं आया, वो मेरे पास मौजूद था। फिर एक बार में फरमाया बारिश का फरिश्ता मेरे पास आया, मेरे पास बैठा हुआ था। आका सलाम शहजादे हुसैन को कभी गालों पर चूमते, कभी आंखों पर चूमते, कभी पेशानी पर चूमते, कभी कभी गर्दन पर चूमते और कभी हुसैन की पुष्ट पर चूमते। उस फरिश्ते के मंजर देखकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप इस शहजादे से बड़ा प्यार करते हैं? हुजूर ने फरमाया हाँ। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको ये अर्ज कर देता हूँ या रसूल अल्लाह, आपके बाद आपकी उम्मत आपके शहजादे को शहीद कर देगी। फरिश्ते ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप हुक्म फरमाएं, मैं आपको उस जगह की निशानदेही करता हूं, आप उस जगह की मट्टी ला करके देता हूं। आका सलाम ने फरमाया, तुम्हें तर्जमा फरमाती हैं, हुजूर के दस्ते मुबारक में एक शीशी थी, उसमें सुर्ख रंग की मट्टी थी। हुजूर ने मुझे देते हुए फरमाया, उम्मे सलमा, ये वो मट्टी है जहां मेरा हुसैन शहीद किया जाएगा, और याद रख लो जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए उस दिन मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। दोस्तों ये एक रवायत नहीं है, ऐसी कसीर रिवायात हैं जिसमें आका सलाम ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मक्तल की निशानदेही करवाई। फिर वक्त गुजरता क्या, खुलफाए राशिदीन का वक्त गुजरा, जो मौला कायनात शहीद हुए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद हुकूमत पर बैठे, और सन 60 हिजरी में आपका विसाल हुआ। 60 हिजरी के आखिर में रजब में। उससे पहले अब इन तफसीलात में मैं नहीं जाता, सिर्फ आपको इशारतन अर्ज कर रहा हूं कि यजीद को बतौर वली अहद कहते हैं कि कोई बादशाह अपनी जिंदगी में अपने बेटे को ही नामजद कर ले और उसकी बैत अपनी जिंदगी में ले ले, यानी वो खुद अभी जिंदा हो। तो यजीद की वली अहदी की बैत ली गई। तो कसीर सहाबा कराम और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपने इसकी उस वक्त भी मुखालफत की जब हज़रत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद हयात थे, ता आके कि वो वक्त आया कि जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो यजीद जब मसनद हुकूमत पर बैठा तो उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा को खत लिखा, और खत लिखकर उसने कहा कि अहले मदीना से मेरी बैत ली जाए, और खसूसियत के साथ उसने 4 नाम लिखे। उसने कहा कि लाजमी तौर पर इन अहबाब से मेरी बैत ली जाए। उनमें अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनमें हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उनमें सय्यदुश शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और यजीद लईन बदबख्त जो आज उसके वकील सफाई बनकर उसकी हिमायत करते हैं और कहते हैं कि वो बराह रास्त मुलव्विस नहीं था, इस मौजू पर इंशाअल्लाह हम अपनी इस सीरीज के आखिरी जुमा पर गुफ्तगू करेंगे कि यजीद बदबख्त की क्या क्या बदबख्तियां थी और हमारी उम्मत के बड़े किबार आइम्मा का इस पर क्या मौक़िफ़ है। तो उस बदबख्त लईन ने जब वो अभी तख्त पर बैठा है, उसने उस वक्त हुक्म दिया है कि अगर ये बैत न करें तो इनके साथ सख्ती बरती जाए और सख्ती के साथ बैत ली जाए। कि जो लोग डिप्लोमेटिक लैंग्वेज जानते हैं वो जानते हैं कि इस सख्ती का तर्जमा क्या किया जाता है। इमाम अली मकाम को मदीना के गवर्नर वलीद बिन उकबा ने पैगाम भेजा। इमाम अली मकाम ने चारों के बाद सहाबा कराम से मशवरा किया, तो उन्होंने भी इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज किया कि आपको क्या लगता है कि हमें वलीद ने क्यों बुलाया होगा। आपने फरमाया कि मुझे लगता है कि हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
آپ دوستوں یہاں پر توجہ، یہ انتظامی کام ہے، دوست کر لیں گے، یا آپ میں سے اگر کسی نے ٹھیک کرنا ہے تو وہ تو ادھر دیکھ لے، اگر کسی نے نہیں کرنا تو پھر آپ گفتگو پر توجہ دیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو گیا ہے اور ہم نے یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، ہم سے بیعت لی جائے گی۔ تو انہوں نے امام علی مقام کی خدمت کے اندر عرض کیا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے، اس پر غور کریں گے، اور یہ کوئی انداز نہیں ہے کہ ہم سے اس طرح رات کے اندھیرے میں بیعت لی جائے۔ امام علی مقام اپنے چند رفقا کے ساتھ ولید بن عقبہ کی طرف گئے تو آپ نے ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم لوگ باہر تشریف فرما رہنا اور ہماری گفتگو کو دیکھنا، اگر ہماری آواز بلند ہونا شروع ہو جائے تو پھر تم تلوار لے کر اندر داخل ہو جانا۔ اس طرف حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ، یہ احباب مدینہ سے اسی رات نکل گئے مکہ کی طرف، انہوں نے ہجرت کر دی۔ امام علی مقام نے مذاکرات کیے ولید بن عقبہ سے، تو ولید بن عقبہ نے سب سے پہلے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خبر دی۔ تو امام علی مقام نے اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ سے یزید کی بیعت لیں۔ امام علی مقام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ بیعت سر عام لی جاتی ہے، کھلی جگہ پر لی جاتی ہے، اور بیعت بیسیکلی ووٹنگ ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، عوام ساری اس پروسیس کا حصہ بنتی ہے اور وہ خود چنتی ہے اور انتخاب کرتی ہے کہ انہوں نے کس کو اپنا حکمران چننا ہے۔ اور پھر مجھ جیسے شخص حسین، اس سے بیعت رات کی تاریکی اور تنہائی میں نہیں لی جا سکتی۔ میں کوئی ایسا معمولی آدمی نہیں ہوں کہ جس کو دنیا نہ جانتی، مجھے سارا مدینہ بھی جانتا اور ساری جہاں تک اسلامی حکومت ہے سب جانتے، تو میری بیعت معنی خیز ہے۔ یہاں مروان بیٹھا ہوا تھا، اس نے ولید بن عقبہ پر پریشر ڈالنا شروع کیا۔ ولید بن عقبہ امام علی مقام کا حیا کرنے والا شخص تھا، لیکن مروان نے پریشر ڈالا کہ ان سے بیعت لی جائے، اور اس نے کہا کہ اگر ان سے آج بیعت نہ لی گئی تو جان لو کہ قیامت کی صبح تک تم حسین سے پھر بیعت نہیں لے سکتے۔ جب یہ تکرار بڑھی تو یہاں امام علی مقام نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بدبخت یزید کا بھی تعارف کروایا ہے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا انا اہل بیت النبوہ، تم مجھ سے تقاضا کرتے ہو کہ میں بیعت کر لوں یزید کی، تو سن لو کہ میں کون ہوں۔ فرمایا انا اہل بیت النبوہ، لوگوں جان لو کہ میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت میں سے ہوں۔ ومعدن الرسالہ، ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں رسالت اتری ہے۔ ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جو فرشتوں کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ وبنا فضا اللہ، ہم وہ ہیں جن سے اللہ نے اس کائنات کی ابتدا کی ہے۔ وبنا ختم اللہ، اور ہم وہ ہیں جن پر اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ یزید، اور جہاں تک بات ہے یزید کی، وہ رجل فاسق، اس کا گناہ وہ کبیرہ گناہ اعلانیہ کرتا ہے، وہ بدبخت ہے، شاعر اور شاعر، وہ شراب پینے والا ہے، قاتل النفس المحترمہ، وہ قاتل احترام شخصیتوں کو قتل اور شہید کرنے والا ہے۔ معلم بالفسق، اس کے تمام گناہ اعلانیہ ہیں۔ مثلی لا یبایع مثلہ، لوگوں جان لو قیامت تک کے لیے حسین نے یہ نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مثلی، مجھ جیسا، لا یبایع مثلہ، قیامت تک کے لیے یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا معنی مختلف ہے، آپ اس کو سیاسی منظر نامے پر بھی دیکھیں تو یوں اس کا معنی بنتا ہے
کہ ہر وہ حکمران جو یزید کی خصلتیں رکھتا ہو جو آپ نے پیچھے گن کر کے بتا دی، اور ہر وہ شخص جو حسین کی خصلتیں رکھتا ہو، جو حسینیت کی خصلتیں رکھتا ہو، جو حسینیت کا دم بھرتا ہو، جس کے اندر ذکر حسین سمایا ہوا، جس کے دل میں محبت حسین ہو، فرمایا جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوگا اگر وہ یزید نما کسی حکمران کو دیکھے گا تو کبھی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور اس کا مذہبی اور عقیدے کا معنی سن لیں کیا ہے؟ عقیدے میں اس کا معنی یہ ہے کہ زمانہ بدلتا رہے گا، آخر السلام کے فرمان کے مطابق مختلف فتنے آتے رہیں گے، تو ایک فتنہ یہ بھی آئے گا کہ کسی دور کے اندر لوگ یزید کی طرح کلمہ تو محمد رسول اللہ کا پڑھتے ہوں گے، لیکن وہ یزید کے وکیل صفائی ہوں گے۔ لوگوں جان لو اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے مثلی لاجبا یو مثلا ہو، مجھ سے محبت کرنے والے کبھی بھی یزید کے حق میں گفتگو نہیں کریں گے۔ وہ کسی ایسے ملا کو، کسی ایسے خطیب کو، کسی ایسے عالم کو اس کی پیروی کبھی نہیں کریں گے جن کے دل کے اندر محبت حسین ہوگی، جو حسین کی محبت کا دم بھرتے ہوں گے۔ ان کے ایمان کو کبھی کنفیوژن کا شکار نہیں کیا جا سکے گا، ان کے ایمان کو الجھایا نہیں جا سکے گا، ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا جا سکے گا۔ جو محبت حسین پر قائم ہوں گے وہ سینہ سفر ہو کر ان کی جان چلی جائے لیکن وہ اس ذکر سے پیچھے رکھنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کو کتنا ہی ڈرایا کیوں نہ جائے، ان کو دھمکایا کیوں نہ جائے، ان پر فتوے کیوں نہ لگائے جائے، ان کو شیعہ رافضی کیوں نہ کہا جائے، آپ جو مرضی کہتے رہیں، جو امام علی مقام کا ذکر کرنے والے ہیں وہ یزید نما لوگوں کی کبھی نہ بیعت کرتے ہیں، نہ کبھی ان کی پیروی کرتے ہیں، نہ کبھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے اس دور کی بدبختی کہ بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام، اور ان کے آج کا دن تو خاص ہے امام علی مقام کی ذات کے ساتھ، اور ہم بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔ اور معاذ اللہ اب کیونکہ یہ بدبختی کا جب دروازہ کھول ہی دیا گیا ہے تو لوگ کس طرف چل پڑے ہیں۔ کوئی معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہتا ہے کہ یہ تو پوری فیملی ہی معاذ اللہ یہ تو حکومت کے بھوکے تھے، والد نے 25,000 مسلمان اس نے قتل کروا دیے، جب مقابلے میں دوسری حکومت موجود تھی۔ بعد میں کوئی بولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ امام علی مقام بھی معاذ اللہ نے بھی بغاوت کی، ان کو کیا ضرورت تھی کربلا بپا کرنے کی، جب ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی۔ تو اس پر مولانا ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ عرض کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا نے بیعت کر لی تھی، بات یہ ہے اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو ساری دنیا نے یزید کی بیعت کیوں کر لی تھی۔ تو اصل بات یہ ہے۔ تو دوستو یہ معیار ہے، اگر آپ نے کسی عالم ربانی کو دیکھنا کہ یہ عالم ربانی ہے یا نہیں ہے، یہ صالحین میں سے ہے یا نہیں ہے، یا یہ ہمیں کہاں لے کر کے جانے والا ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ روایتوں کا جاننے والا ہے، یا یہ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار سے متعلق اس کا عقیدہ اور بیان کیا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر کتنا کرتا ہے، اور ذکر کرتے ہوئے یہ اختلافی موضوعات میں بیٹھ جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت کو ہمارے سینوں میں زندہ کرتا ہے۔ اس کی گفتگو کو سن کر ہمارے دل میں امام علی مقام کی، سیدنا امام حسن کی، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی، سیدہ کائنات کی، حضور مولا کائنات کی محبت بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، یا ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ہم اس بات اور اگر اور مگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی اگر اور مگر میں نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجئے گا۔ امام علی مقام نے بڑا واضح بتا دیا کہ زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے جب عقیدے کی بات ہو۔ ایک طرف ظلمت ہے جس کا نام یزید ہے، اور ایک طرف حق ہے
اور یہ یاد رکھ لیجئے، میں نے جب مولا کائنات کے موضوع پر بھی گفتگو کی تھی تب بھی یہ بات درج کی تھی، جب بھی کبھی زندگی میں آپ کوئی گفتگو سنیں، کوئی روایت پڑھیں، کوئی واقعہ پڑھیں، کوئی بات آپ پڑھنا شروع کریں اور اس بات اس واقعے کو پڑھتے ہوئے گفتگو کے آغاز میں اگر آپ سن لیں کہ ادھر ایک طرف حضور مولا کائنات سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور دوسری طرف دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہے، آپ صرف اور صرف انہی شخصیات کی طرف ہوگا۔ اس کا فیصلہ واقعہ پڑھنے کے بعد نہیں کیا جائے گا کہ آپ واقعے کے بعد نتیجہ حاصل کریں کہ میں یہ نتیجہ نکالوں کہ حق کدھر تھا، یہ صحیح تھے یہ صحیح تھے، نہیں، گفتگو کے آغاز میں جب یہ نام پڑھ لیے کہ ادھر حضور مولا کائنات ہے، ادھر سیدنا امام حسن علیہ السلام ہے، ادھر سیدنا امام حسین علیہ السلام ہے، اب آخر کے اندر لکھنے والا کہنے والا کوئی نتیجہ نکالتا ہو، آپ نے پہلے نتیجہ حاصل کر لینا ہے کہ حق صرف اور صرف حضور کے اہل بیت کی طرف۔ تکبیر، آخری بات اور گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، دنیا کے کسی فرد سے کہ فلاں علامہ صاحب فلاں مفتی صاحب فتویٰ لگا دیں گے، فلاں دوست ناراض ہو جائے گا، فلاں پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، فلاں پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، سنیے گا میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ آج یزید فزیکلی موجود، یہ بات سنیے گا اور سمجھیے گا، یزید فزیکلی موجود نہیں ہے، جب فزیکلی موجود تھا تب وہ ان کے ذکر کو نہ بند کر سکا نہ مٹا سکا ہے، آج اس کے نام لینے والے امام علی مقام کے ذکر کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ تو کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوف فقط خدا کا ہے، ہمیں خوف ہے تو فقط خدا کا ہے، اور ہمیں اگر ڈر ہے تو مصطفیٰ کی رضا کا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، آپ نے فرمایا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو دیکھو تو ان کو عام لوگوں کی طرح مت دیکھو، ان میں حضور کی اہل بیت نے حضور کو دیکھا، ان کی خوشی میں حضور کی خوشی کو دیکھو، ان کی رضا میں حضور کی رضا کو دیکھو، ان کے غم میں حضور کے غم کو دیکھو، اور ان کی تکلیف میں حضور کی تکلیف کو دیکھو۔ امام علی مقام نے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا کہ انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا حکم اللہ ویزید والرجل فاسق شارب الحمد قاتل النفس المحترمہ معلن بالفسق مثلی لا یبایع مثلہ۔ یہ جملے ارشاد کرنا کر امام علی مقام ولید العقبہ کی طرف سے نکل آئے۔ مروان کہتا رہ گیا، ولید تم نے آج موقع ضائع کر دیا ہے، اب تم کبھی بھی حسین کی بیعت نہیں دے سکتے۔ جب امام علی مقام پلٹ کر واپس آئے، آپ نے اپنے سارے خانوادے کو جمع کیا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ لوگوں اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا وعدہ مجھ سے مصطفیٰ نے بچپن میں کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام کی قربانی کربلا میں ہے، نہیں، امام علی مقام کی قربانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ 56 برس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ میں گزارے، سیدہ کائنات کا گھر حضور کے در دولت سے کوئی دور نہیں تھا۔ آج بھی جائیں تو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو حضور کے مزار مبارک اور روضہ انور کے اندر جو کمرے میں داخل ہونے کا راستہ ہے وہ باب فاطمہ ہی ہے۔ آج حاجی جاتے ہیں اور وہ نعتیں لکھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں کہ ہم سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا، مدینہ سے رخصت نہیں ہوا جاتا۔ تصور کیجئے کہ امام علی مقام نے کس کیفیت کے اندر اپنے نانا جان کا مدینہ چھوڑا ہوگا۔
آپ نے اپنے خانوادے کو جمع کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دی، اپنی والدہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی قبر انور پر حاضری دی، سلام آخری کہا اور عرض کیا کہ نانا جان اب آپ کی امت ہمیں آپ کے مدینہ میں نہیں رہنے دے گی۔ امام علی مقام اپنے خانوادے کے ساتھ مدینہ سے رخصت ہوئے، آپ مکہ روانہ ہو گئے۔ 28 رجب المرجب کو امام علی مقام کا قافلہ سوئے مکہ روانہ ہوا۔ آپ نے کم و بیش 4 ماہ مکہ میں گزارے، مختلف صحابہ کرام سے آپ کی ملاقاتیں رہی، آپ نے سب سے مشاورت جاری رکھی کہ ان حالات اس دور کے اندر کیا کیا جائے، ہمارے پاس کیا کیا مختلف آپشن ہیں۔ ادھر اہل کوفہ کو خبر ہو گئی اور اہل بصرہ کو خبر ہو گئی کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ انہوں نے امام علی مقام کو کثرت کے ساتھ خط لکھے، بعض روایات میں ان خطوط کی تعداد 4000 کے قریب، 4000 کے قریب۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ اس دور کے اندر روئے زمین پر امام علی مقام سے زیادہ معتبر کسی کو نہیں جانتے۔ اس لیے اور میں یہاں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کروں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوفیوں نے بے وفائی کی، انہوں نے بلایا فلاں اور فلاں فلاں۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دل میں ازل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا بوجھ۔ آپ کثیر تعداد میں ائمہ اہل سنت کی کتب اٹھا کر کے دیکھی، اور میں یہ جتنی گفتگو کر رہا ہوں میں ان میں سے ایک بھی بات کسی اہل تشیع کتب سے نہیں کر رہا، یہ ساری باتیں ائمہ اہل سنت کی کتب میں۔ امام ابن کثیر نے نقل کیا، امام ابن اثیر نے اپنی کتاب الکامل میں نقل کیا، امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر اس کو نقل کیا۔ یہ ساری روایات ہمارا جات میرے پاس موجود ہے۔ تو امام علی مقام کو خط لکھنے والوں میں کبار صحابہ کرام موجود بھی تھے جو اس وقت کوفہ کے اندر مقیم تھے۔ صحابہ کی درخواست پر امام علی مقام کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام علی مقام کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں، کوفہ آپ کے لیے سیف جگہ نہیں ہے۔ اہل کوفہ کی بے وفائی معروف ہے، انہوں نے آپ کے بابا جان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو امام علی مقام کو ادھر سے خطوط مل رہے تھے، ادھر ایک اور معاملہ پیش آیا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یزید اس میں ملوث نہیں تھا، سنیے یزید کتنا ملوث تھا۔ اس نے مکہ کے گورنر کو خط لکھا اور اس نے اپنے جاسوس بھیجے، جاسوس اس کی جاسوسی کے محکمے کا ایک بڑا نامور شخص تھا، اس کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، آتا تو میں آپ فرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ پورا پلان بنایا کہ امام علی مقام کیونکہ حج مکہ میں ہے اور آگے حج کا موسم آ رہا ہے، تو حج کے دوران کیونکہ ساری دنیا سے مسلمان آئے ہوئے ہوں گے، وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے۔ تو کیونکہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوں گے تو یہ ایک حادثہ لگے گا اور قتل کا الزام حکمران کے سر پر نہیں جائے گا، کوئی معین قاتل نہیں ہوگا۔ قربان جائیے امام علی مقام پر، آپ حضور کے شہزادے ہیں، حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا، آپ نے فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے ایک بات سنی ہے کہ مکہ میں ایک نوجوان وہ مینڈے کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ مکہ میں ذبح ہونے والا وہ مینڈا میں حسین ہوں۔ آپ اس پوری کارروائی کو جانچ چکے تھے، بھانپ چکے تھے۔ آپ نے جب لوگ 8 ذی الحج، حج کا پہلا دن ہوتا ہے، حاجی احرام باندھ کر سوئے منا جاتے ہیں اور ظہر سے لے کر اور 9 کی فجر تک 5 نمازیں وہاں پر ادا کرتے ہیں۔ امام علی مقام 8 ذی الحج کو عمرہ ادا فرمانے کے بعد آپ حج کا فریضہ ترک کرتے ہیں اور امر بالمعروف کے فریضہ کے لیے سوئے کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔
اور امام مقام ان کے منع کرنے کے باوجود رکے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اپنے خطوط میں لکھا تھا کہ اے امام اگر اب آپ تشریف نہ لائے تو قیامت کے دن ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ جب وقت تھا ہم نے حسین کو آواز دی تھی اور حسین نے مصلحت کو اختیار کیا تھا اور ہماری مدد کو حسین نہیں پہنچے تھے۔ آپ نے فرمایا میں اس فریضہ کو انجام کر کے رہوں گا۔ پھر آپ روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے سفیر کے طور پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کوفہ کی طرف۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، امام علی مقام کی بیعت لی اور پھر آپ امام علی مقام کو خط لکھا کہ ماحول آپ کے لیے سازگار ہے، یہ لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ امام علی مقام روانہ ہو گئے، مختلف منزلوں پر مختلف قاصد آتے رہے، آپ کو مختلف مشورے ملتے رہے، مختلف باتیں کہتے رہے اور امام علی مقام چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک منزل پر آپ کو کسی نے آ کر یہ جب مشورہ دیا کہ آپ اس سے باز آ جائیں، یہ اس کا انجام اور اختتام ہم صحیح نہیں دیکھ رہے، تو امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے خواب میں حکم ارشاد فرمایا ہے اور مجھے ایک کام کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو میں نانا جان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سفر کو جاری رکھوں گا۔ ادھر کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر یہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی رکاوٹ نہیں آنے دی اور حضرت مسلم بن عقیل نے جب امام علی مقام کی بیعت لے لی تو یزید کو خبر پہنچی، اس کی انٹیلیجنس نے اس کو بتایا، تو یزید نے اب ایک شخص کا انتخاب کیا ہے بطور گورنر، اس کا نام ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اس شخص کا پورا تعارف آپ کو کر دیتا ہوں، کیونکہ خود اس نے بھی تعارف کروایا جب وہ کوفہ میں داخل ہوا اور وہ اس راستے سے داخل ہوا جو حجاز کی طرف سے یعنی مدینہ کی طرف سے جاتا تھا، مکہ کی طرف سے، اور حجازیوں کا بھیس پہن کر داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام علی مقام تشریف لیا، لوگوں نے اس کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، اس حالت میں وہ قصر عمارت میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کڑے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا لوگوں جان لو میں عبید اللہ ابن زیاد ایک انتہائی سفاک آدمی کا بیٹا، ظالم آدمی کا بیٹا۔ اب اس کا والد اس کا نام ہے زیاد، اس کا والد کا نام کیا ہے؟ زیاد۔ زیاد کا اصل نام ہے زیاد بن سمیہ۔ کیا نام ہے؟ زیاد بن سمیہ کا بیٹا زیاد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو زیاد کے والد کا علم ہی نہیں تھا، لوگوں کو زیاد کے والد کا علم ہی نہیں تھا کہ اس کا والد کون ہے، تو وہ اس کی ماں جو ایک لونڈی تھی اس کے نام سے اس کو جانتے تھے۔ اس کے والد، اس کا والد کون تھا، یہ بات بھی کتب تاریخ کے اندر اور اہل سنت کتب کے اندر موجود ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا تو جن لوگوں نے اچھی کارکردگی دی تھی انہیں انعام دیا جا رہا تھا، اس میں زیاد بھی موجود تھا۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ تعریف کی کہ زیاد نے بہت اچھی حکمت عملی اپنائی اور اس کی اچھی حکمت عملی کی وجہ سے ہمیں اس جنگ کے اندر فتح نصیب ہوئی، تو جب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو انعام و اکرام دے رہے تھے، تو مسجد نبوی میں حضور مولا کائنات کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا آخر بیٹا کس کا ہے، آخر بیٹا کس کا ہے؟ حضور مولا کائنات نے تعجب کے ساتھ دیکھا اور کہا کہ ابو سفیان یہ آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اس کے تو باپ کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، سب لوگ اس کو اس کی ماں کے ساتھ جانتے ہیں۔ تو ابو سفیان نے پھر پورا واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا میں ایسے شام کے سفر پر جا رہا تھا اسلام سے پہلے، اور ایک سرائے میں نے قیام کیا اور سرائے کے مالک سے کہا کہ رات گزارنے کے لیے مجھے کوئی لونڈی دو، تو میں نے اس لونڈی کے ساتھ رات گزاری تھی، اس کے نتیجے میں یہ شخص پیدا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بات کر کے پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
حضور نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے بغض رکھنے والا شخص اس میں 3 نشانیاں ہوں گی. کتنی نشانیاں ہوں گی؟ 3 نشانیاں. سب سے پہلی نشانی حضور نے فرمایا وہ پکا منافق ہے. وہ کیا ہوگا؟ پکا. بولیے وہ کیا ہوگا؟ پکا. یعنی جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے محبت نہ کرے، حضور کی اولاد کے ساتھ پیار نہ کرے؟ حضور نے فرمایا اس لیے مومن میری اہل بیت سے بغض نہیں کر سکتا، یہ کام صرف منافق ہے. پھر حضور نے فرمایا دوسری نشانی اس میں یہ ہے کہ اس کا والد اصل نہیں ہوگا، اس کا والد اصل نہیں ہوگا. اور تیسرا یہ ہے فرمایا اس کی ماں نے اس کو ناپاکی کی حالت میں لیا ہوگا. ترجمہ یہ ہے بہر صورت جس کا خون پاک نہیں ہے وہ پاک خون کے ساتھ جوڑ نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے محبوب یہ بات اللہ نے کا ارادہ فرما لیا ہے کہ آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کے رجس، ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا جائے. اب ناپاکی کی جتنی قسمیں ہوں، چاہے وہ شخصیتوں کے اندر ہوں، چاہے وہ آپ روحانی طور پر کہتے ہوں، چاہے جسمانی طور پر کہتے ہوں، اللہ رب العزت نے ہر ناپاکی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے دور کر دیا. اس بدبخت کا انتخاب بھی یزید نے کسی کے مشورے پر کیا. اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو اس کو پسند نہیں کرتا، اس کے باپ کے حوالے سے لوگ اس کو برا بلا جانتے تھے، لیکن کیونکہ اس کا تخم ایسا ہے تو یہ کام کرنے والا یہی فرد ہے. تو عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ میں آ کر بڑا ظالمانہ سا خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر وہ شخص جو یزید کی بیعت سے منحرف ہوگا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کو چوک میں لٹکا دیا جائے گا. اس نے ظلم کا بازار گرم کر دیا، اور یہاں تک کہ سیدنا امام علی مقام کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر کے ان کے دونوں شہزادوں کو بھی ظلماً شہید کر دیا. امام علی مقام کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے کوہ ذی حشم. جب وہاں پر پہنچے تو آپ کو یہ خبر تو مل گئی کہ آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے. وہاں عبید اللہ ابن زیاد نے حر بن یزید ریاحی کی قیادت کے اندر 1000 مسلح سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر کے حسین کا راستہ روکو، ان سے یزید کے لیے بیعت لو، اگر بیعت نہ کریں تو ان پر سختی کرو. امام علی مقام کے پاس جب حر بن یزید ریاحی کا قافلہ پہنچا تو حر کیونکہ جلدی میں آیا تھا، جلدی میں، تو حر اور اس کے سپاہی کیونکہ یہ سارا ریگزار ہے، صحرا ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، تو پیاس سے ان کی زبانیں بلک رہی تھی. امام علی مقام نے جو اپنے خانوادے کے لیے پانی رکھا تھا آپ نے حکم دیا، آپ نے فرمایا ابھی سب سے پہلے ان کی بات بعد میں سنیں گے، سب سے پہلے ہمارے در پر آئے ہیں. اہل بیت کا معاملہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ تو روزہ رکھے ہوئے ہوں تو خود پانی کے ساتھ افطار کرتے ہیں، اپنا کھانا مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو دے دیتے ہیں. فرمایا اللہ نے ہماری یہ شان بیان کی ہے، آؤ ان سپاہیوں کو بھی پانی پلاؤ، ان کی سواریوں کو بھی پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کی سموں پر بھی پانی ڈال دو. آپ تصور کیجئے کہ امام علی یہ ہے حسین منی وانا من الحسین، وہ حضور کا اسوہ اور اس کی جھلک کہ جو بارگاہ ناز میں آ جائے اس کو خالی نہیں لوٹایا جاتا. قریش کے اندر قحط پڑ گیا تھا، قحط، جنگیں لڑ رہے تھے حضور سے، ہر سال ایک مارکا ہوتا، ہر سال ایک مارکا ہوتا. آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ قریش میں وہاں مکہ میں قحط پڑ گیا ہے. آقا علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ والوں کے لیے راشن بھیجا. وہاں یہ ہے آقا علیہ السلام کا خون. حضور فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. یہ لمحہ لمحہ ہمیں یہ بات یاد آتی، لمحہ لمحہ. اب یزید نے پیغام دیا کہ مجھے حکم یہ ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے ورنہ آپ کے ساتھ سختی کی جائے.
امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے بلایا ہے، مجھے کوفہ جانے دیں، میں براہ راست ان سے مل لیتا ہوں اور ان کو دیکھ لیتا ہوں، اگر وہ اس بات سے منکر ہو گئے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں پر واپس پلٹ جاؤں گا۔ تو حر نے کہا کہ مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کا راستہ چھوڑو اور نہ آپ کو کوفہ آنے دوں اور نہ آپ کو واپس جانے دیا جائے۔ امام علی مقام نے حر کو ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا حر تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے۔ حر نے جواباً عرض کیا، اے امام جس حال میں اس وقت میں ہوں وہ جس حال میں اس وقت آپ ہیں، یعنی میرے پاس 1000 کا لشکر ہے، کوفہ میرے پیچھے ہے، ٹیریٹری ساری میری، علاقہ سارا میرا ہے، تو اس حال میں دنیا کا کوئی شخص مجھے یہ جملہ کہتا اس کا سر اس کی گردن پر باقی نہ رہتا، لیکن حسین میں یہ جملہ آپ کو اس کے جواب کے اندر آپ کی والدہ کو کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے۔ امام علی مقام نے اپنا قافلہ آگے بڑھایا، چلتے چلتے ایک چٹیل میدان میں پہنچے۔ امام علی مقام نے آگے سے ایک مسافر آ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اس کا نام وادی طف ہے، اور کسی نے کہا کہ اس کا نام کرب و بلا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے خانوادے سے کہا کہ لوگوں ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جب جنگ صفین پر جاتے ہوئے حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم اس مقام پر رکے، اور رکنے کے بعد آپ نے اپنی چھری سے نشان لگاتے ہوئے فرمایا ہا ہونا مناخ رکابہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی سواریاں آ کر کے رکیں گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے خیمے لگائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آقا حضرات السلام کی اہل بیت کا خانوادہ شہید کیا جائے گا، اور ان پر اہل زمین اور اہل آسمان اس دن سارے لوگ گریا کریں گے اور روئیں گے۔ امام علی مقام 2 محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچے۔ آپ دوستوں کو وقت کی تو تنگی نہیں ہے، پوری ایمانداری سے بتائیے۔ امام علی مقام نے وہاں پڑاؤ ڈالا، مد مقابل دوسری طرف یزید کی فوج جو حر کی سربراہی میں وہ موجود، مذاکرات ہوتے رہے اس دوران، اور کہیں پر بات طے نہیں ہو رہی تھی۔ عمر بن سعد، اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے، اس کو یزید کی طرف سے یہ پروانہ ملا تھا کہ اس کو رے کی گورنری دی جائے گی، یہ فارس کی طرف علاقہ ایران کی طرف، کہ اس کو رے کی گورنری دی جائے گی۔ جب وہ روانہ ہونے لگا تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ یہ راستے میں ایک مہم اور بھی ہے، یہ کام کرتے ہوئے جاؤ۔ عمر بن سعد نے پہلے ہیلہ بہانہ کیا، لیکن کیونکہ اس کے امیر کا حکم تھا اطاعت کرنی پڑی، پھر عمر بن سعد نے بھی مذاکرات شروع کر دی۔ 7 محرم الحرام کو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ امام علی مقام کے خانوادے پر پانی بند کر دیا جائے۔ آپ تصور کیجیے 1 ہفتے پہلے یہ خانوادہ انہیں پانی بھی پلا رہا ہے، ان کی سواریوں کو بھی پانی پلا رہا ہے، ان کے گھوڑوں کی سموں پر بھی پانی ڈال رہا ہے، اور آج جن کے لیے کائنات بنی، جو کہہ رہے تھے کہ بنا فتح اللہ، ہم سے کائنات کی ابتدا ہے، ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا ہے۔ 3 دن 2 دن اسی طرح گزرے۔ 9 محرم الحرام کو عمر بن سعد کو حکم ہوا کہ فیصلہ کن، اب ان کے ساتھ بات چیت کرو، اور اگر نہ مانے تو پھر ان کے ساتھ جنگ شروع کر دو۔ عصر کا وقت تھا، امام علی مقام اپنی تلوار کے ساتھ سہارا لگا کر اور اپنے خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس حال میں آپ کو غنودگی آ گئی۔ ادھر عمر بن سعد کی فوج تیار ہونا شروع ہوئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ نے جب گھوڑوں کی آوازیں سنی تو اپنے بھائی ابو الفضل
تاجدار وفا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عباس یہ کیسی آواز ہے، جا کر کے دیکھو تو صحیح۔ حضرت عباس علمدار نے دیکھا کہ دوسری طرف فوجیں تیار ہو رہی ہیں۔ آپ دوڑے ہوئے آئے، اپنے بھائی جان جو رشتے میں تو بھائی لگتے تھے، لیکن ام البنین نے ان کو یہ سکھایا تھا کہ کبھی ان کو بھائی نہ کہنا، ہم کنیز زادے غلام زادے ہیں اور یہ آقا زادے ہیں، ان کو ہمیشہ مولا کہہ کر پکارنا۔ حضرت عباس علمدار نے آ کر امام علی مقام کی خدمت کے اندر گزارش کی کہ امام دوسری طرف فوجیں تیار ہو رہی ہیں۔ امام علی مقام نے ان سے کہا کہ عباس ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مزید مہلت دے دیں، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کو انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی آقا علیہ السلام کو دیکھا ہے فی المنام میں، خواب میں، فقال لی انک تروح الینا، حسین یہ ایک دن صبر کے ساتھ گزارنا، کل تو ہم سے ملاقات کرنے والے۔ حضرت عباس علمدار نے عمر بن سعد سے کہا کہ ہمیں ایک دن کی اور مہلت دی جائے۔ اس رات امام علی مقام نے اپنے خیموں میں اپنے تمام خانوادے کو، دوستوں کو جمع کیا اور ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دوستو جان لو انہیں دنیا میں اس وقت کسی اور شے سے غرض نہیں ہے، انہیں فقط میرا خون چاہیے اور میرا خون لیے بغیر یہ بس کرنے والے نہیں، ان کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ آپ مسلسل مذاکرات کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے میں راضی ہوں، تم نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے اور میں قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کی درخواست کروں گا۔ ان میں سے اور پھر آپ نے چراغ بجھاتے ہوئے کہا ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی میری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکتا ہو، تو میں چراغ بھی آپ نے گل فرما دیا، فرمایا اس رات کے اندھیرے میں جس طرف رخ آتا ہے وہ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جائے، پلٹ جائے، میں تم سے راضی ہوں، تم نے حسین کی وفا کا حق ادا کیا، تم جانتے تھے کہ یہ راستہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے، لیکن تم ثابت قدم رہے، اب فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ تم بے گناہ میرے ساتھ مارے جاؤ، تم پلٹ جاؤ۔ ان میں سے ہر ایک فرد جو پیکر وفا تھا، بلکہ ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس کا نام تھا جون، جو ایک عیسائی پر حضرت گزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ اس کو امام علی مقام نے ایک خط دے کر روانہ کیا تھا، وہ جاتا نہیں تھا، وہ پلٹ پلٹ کر آتا تھا۔ امام علی مقام نے پوچھا جون جاتے کیوں نہیں ہو، حکم کیوں نہیں مانتے؟ جون کہنے لگا امام ایک تو میں غلام ہوں اور میرا رنگ بھی سیاہ ہے، کل جب سب کی قربانی قبول کر لی جائے گی مجھ سیاہ فام غلام کا آپ خون قبول نہیں فرمائیں گے۔ امام علی مقام نے اس جون کو بھی روک لیا، وہ جون بھی پلٹ کر آ گیا۔ ان سب نے کہا امام آپ نے حق کہا، لیکن ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے، کہ ہم حضور کا سامنا کس طرح کریں گے۔ حضور پوچھیں گے میرا شہزادہ حسین تنہا ریزدار کربلا میں کھڑا تھا، اللہ نے تمہیں جان دی تھی، صحت دی تھی، تم نے میرے حسین کو تنہا چھوڑا۔ انہوں نے کہا حسین ہم یہاں سے پلٹنے والے نہیں ہیں۔ امام علی مقام اپنے اصحاب اور اپنے خانوادے کے ساتھ 9 اور 10 محرم الحرام کی ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عبادت کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے۔ مفسرین نے اور اہل سنت مفسرین کی بات کر رہا ہوں، امام ابن جوزی نے اس کو نقل کیا، امام فخر الدین رازی نے اس کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہم نے بنو امیہ کی حکومت کو کیلکولیٹ کیا، وہ 90 سال سے
لیکن وہ 1000 مہینے بنتے تھے. ہمیں خبر یہ ہوئی کہ حسین کی کربلا میں گزاری ہوئی ایک رات ایک طرف ہے اور دوسری طرف بنو امیہ کی 90 سال اور 1000 مہینے کی حکومت ہے. حسین کی وہ ایک رات بنو امیہ کے 1000 مہینوں کی حکومت سے افضل اور بہتر ہے. اگلی صبح امام علی مقام نے نماز فجر کے بعد یزیدی لشکر جو وہاں پر جمع تھا 40,000 کے قریب ان کو خطاب کیا اور اپنا تعارف کروایا. آپ نے فرمایا کہ جو جانتے ہیں وہ، جو نہیں جانتے وہ سب سن لیں کہ میں حسین بن علی ہوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا ہے. ذوالجناحین حضرت جعفر طیار وہ میرے چچا ہیں. آپ نے اپنی نسبتوں کا تعارف کروایا. یہاں پر پھر وہی بات عرض کرنا چاہوں گا، امام علی مقام نے ان کو دیگر قرآن کی آیات نہیں سنائی، ان کو دیگر مسائل اور فتوے نہیں بتائے. ان کو سب سے پہلے اپنی نسبت، اپنا تعارف کروایا کہ لوگوں جان لو تم کس ہستی کے مد مقابل آ رہے ہو. مانا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب بھی فیصلہ کرنا ہو تو رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے حسین نے معیار یہ دے دیا ہے. لوگوں فیصلہ کرنے کے لیے آسانی یہ ہے، فقط یہ دیکھ لینا کہ حسین کس طرف ہے. حسین کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کر بیان کریں، اور حسین کی نسبت کے ساتھ اگر کوئی آپ کو تانا دے، کوئی تکلیف دے، کوئی پریشانی دے، تو دوستو یہ تانا اور تکلیف حسین کی تکلیف سے بڑھ کر ہے، یہ غم حسین کے غم سے بڑھ کر ہے. جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ہور نے عمر بن سعد سے کہا، عمر بن سعد بتاؤ یہ درست ہے یہ جملے یا نہیں ہے؟ عمر بن سعد نے سر جھکاتے ہوئے کہا ہاں یہ بات درست ہے. ادھر شمر بن جوشن کھڑا ہوا تھا بدبخت، اس نے کہا عمر یہ خطبہ روکو، ورنہ اگر ان لوگوں کے دلوں میں حسین کا اصل تعارف جمع ہو گیا تو قریب ہے کہ یہ بغاوت کر دیں گے. عمر بن سعد نے پہلا تیر چلاتے ہوئے اعلان کیا کہ لوگوں گواہ رہنا، یوم عاشور سب سے پہلا تیر میں نے چلایا تھا. گویا کے بدبختوں کی صف میں اس نے سب سے اوپر اپنا نام لکھوایا. ادھر ہور بن یزید ریاحی وہ کہتے ہیں کہ میں متذبذب تھا، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا تھا کہ میں کس طرف کو جاؤں. جب حسین کی گفتگو سنی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہور آج کے دن کی جنت کو اختیار کر لیا. گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے بیٹے اور بھائی کے ساتھ امام علی مقام کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا امام آج جہاں اس مقام پر آپ پہنچے ہیں اس کا سب سے بڑا خطاوار قصوروار میں ہوں. میں آپ کا راستہ نہ روکتا، میں آپ کو یہاں لے کر نہ آتا تو یہ دن تو نہ ہوتا. کیا امام میری بھی بخشش ممکن ہے؟ امام علی مقام پر میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور تم جنت تک کے دروازے تک تو آ گئے ہو، یہیں سے تو جنت تقسیم ہوتی ہے، یہیں سے تو شفاعت ہوتی ہے، یہیں سے تو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے. ادخلہ الجنت وعدہ یہیں پر ہے، فراہور یہیں سے انت ہور پھر دنیا والآخرہ. اللہ نے تجھے دنیا میں بھی ہور بنایا ہے، آخرت میں بھی اللہ تجھے دوزخ سے آزاد فرمائے گا. اور نے امام علی مقام کے دست اقدس کا بوسہ لیتے ہوئے عرض کیا کہ امام سے سب سے پہلے آج کے اس معرکے کے اندر مجھے اجازت دی جائے. سب سے پہلا شہید میدان کربلا وہ ہور بن یزید ریاحی. ان کا بیٹا بھی وہ ابھی تک ہور بن یزید تھا، امام کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت ہور بن یزید ریاحی رضی اللہ عنہ ہو گیا. باری باری آپ کے اصحاب، اب توالت ہے اس طرف ہم نہیں جاتے، شہید ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے لاڈلے شہزادے
جن کو ساری امت شبیہ مصطفیٰ کہتی ہے، ہم شکل پیغمبر اور امام علی مقام کے سب سے بڑے شہزادے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے برداشت نہیں کرتے۔ سلام کیجئے حسین کو، سلوٹ کیجئے حسین کو، حسین یہ حوصلہ تیرا ہی ہے، سلوٹ کیجئے سب، حسین یہ تیرا ہی سب ہے، یہ تیرا ہی مقام رضا ہے۔ علی اکبر جیسا نوجوان شہزادہ اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور میدان کارزار میں بھیج دیا۔ علی اکبر جوان مردی سے لڑتے رہے، جہاں جاتے پشتوں کے پشتے لگا دیتے، یزیدی فوج کو وہاں پر ہر طرف شکست ہوتی گئی، شدت پیاس تھی، علی اکبر پلٹ کر آئے، عرض کی بابا جان پیاس بڑی تڑپاتی ہے، اگر ایک بوند پانی عطا فرما دیں تو میں آپ کے مد مقابل سارے دشمنوں کا آج خاتمہ کر دوں گا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ بیٹے آج تیرے بابا کے پاس وہ زبان ہے جس نے زبان مصطفیٰ کو جھنسا تھا، آپ کسی ساقی کوثر کی زبان کو چوس لے اور اپنی پیاس کو بجھا لے۔ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا جان کی زبان چوسی، کہا بابا جان میں تازہ دم ہو گیا، پلٹ کر گئے، پھر لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، یہاں تک کہ شدت پیاس نے پھر تڑپایا، ادھر یزیدی لشکر نے آپ کو گھیرا ڈال دیا اور ایک بڑا سا نیزہ آپ کے سینے میں بے وقت ہو گیا، اور آپ نے پکار کر کہا یا ابا ادرکنی، بابا جان میری مدد کو پہنچیے گا۔ امام علی مقام اپنے شہزادے کی طرف دوڑے۔ یہاں ایک شاعر نے بڑی منظر کشی کی ہے، ہم والد کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس والدہ کا بھی تو حوصلہ دیکھیے کہ جس نے علی اکبر جیسا جوان قربان کیا۔ شدت پیار سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیار سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، ارے کتنی دیر پر تھی وہ ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ ایک طرف وہ ساقی کوثر کی بہو ہے جو ساری امت کی ساری زندگی کی پیاس بجھانے والے ہیں، اور یہاں عالم وہ ہے کہ ان کی شہزادوں کو پیاسا میدان کربلا میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ امام ابن عساکر کہتے ہیں امام حضرت علی اکبر کے سینے سے علی اکبر کے پاس پہنچے، انہیں گود میں لیا، بیٹا کہتا ہے بابا جان یہ بھالا نیزہ بڑی تکلیف دے رہا ہے، اس کو کھینچ دے، میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ لڑوں گا۔ امام علی مقام نے جیسے ہی بھالا کھینچا، خون کا فوارہ نکلا اور آپ کی ساری داڑھی مبارک سرخ ہو گئی۔ امام علی مقام نے وہ خون آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے عرض کیا مولا حسین تجھ سے راضی ہے، تو حسین سے راضی ہے۔ دوستو جب سب شہید ہو گئے، میں مختصر کرتا ہوں، اب امام علی مقام خیمے میں تشریف لے گئے، آپ نے ایک لباس نکال کر کے پہنا، جب آپ نے لباس پہنا تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا اس میں میسج اور پیغام بھی ہے۔ اس کی قمیض چھوٹی تھی،
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ بھائی جان یہ بڑا خوبصورت لباس ہے، آپ نے وہ لباس اتار دیا۔ سیدہ زینب نے عرض کی کہ بھائی جان کیا وجہ ہے آپ نے اس لباس کو اتار دیا؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ اس کی قمیض چھوٹی ہے اور چھوٹا لباس لباس ذلت ہوتا ہے، چھوٹا لباس لباس ذلت ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی قمیض سلوائیں کوشش کریں گھٹنوں سے تقریباً 2-3 انچ نیچے ہونی چاہیے، اور اس نیت سے سلوائیں کہ کربلا میں امام نے جو قمیض پہنی تھی تو چھوٹی قمیض نہیں پہنی تھی، لمبی قمیض پہنی، آپ نے لمبا کرتا پہنا۔ اب جب زرہ پہن رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ سارا دن تو زریں پہنائی ہیں، اور اس سے پہلے بھی جب کبھی جنگ ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی احباب میں سے رفقا میں سے قریب کھڑا ہوتا ہے جو مدد کرتا ہے زرہ پہنانے، لیکن اب امام تنہا اپنی زرہ پہن رہے ہیں۔ گھوڑے کے پاس پہنچے تو امام کو کوئی ہاتھ پکڑانے والا نہیں تھا کہ جو آپ کو گھوڑے پر سوار کرواتا۔ امام علی مقام توقف کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو وصیتیں فرمائیں، اور پھر جب گھوڑے کی ایڑ لگائی تو گھوڑا چلتا نہیں تھا، رک جاتا تھا۔ آپ پھر گھوڑے کو چلاتے، پھر گھوڑا رک جاتا۔ آپ گھوڑے کو مخاطب کر کے کہتے میں جانتا ہوں تو پیاسا ہے، میں جانتا ہوں تو صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے، میں جانتا ہوں یہ تکلیف دہ امر ہے، لیکن ایک آخری مرتبہ جا، پھر تجھے کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ گھوڑا ہر بار اپنا سر نیچے کر لیتا ہے، سر اٹھاتا ہے، سر نیچے کر لیتا ہے۔ اب جب امام علی مقام نے اس گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا اپنی پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا، تو دیکھا امام علی مقام کی شہزادی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر بیٹھی ہوئی، اور گھوڑے سے کہہ رہی ہیں گھوڑے میرے بابا جان کو نہ لے کر کے جانا، میں دیکھ رہی ہوں صبح سے جو جاتا ہے وہاں وہ پلٹ کر نہیں آتا، تو میرے بابا جان کو لے کر کے مت جانا۔ امام علی مقام نیچے تشریف لائے، اپنی شہزادی کو پیار کیا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد آپ سوئے مقصد روانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے یزیدی لشکریوں کو خطاب فرمایا، خطاب فرماتے ہوئے آپ نے ان کو آخری دفعہ یہ فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہے جو تم مجھ سے قصاص لینا چاہتے ہو؟ میں نے کیا ظلم کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنے خون سے باز رکھتا ہوں اس لیے کہ میں حسین بن علی ہوں، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہزادہ ہوں جس کو حضور نے میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے فرمایا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم جنتیوں کے سردار ہیں۔ لیکن وہ بدبخت باز نہ آئے، بالآخر امام علی مقام ان سے لڑتے رہے، وہ بدبخت کسی طرح بھی آپ پر قابو نہ پا سکتے تھے، ہر طرف خون بہتا رہا یزیدی لشکریوں کا، یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صورتحال ہمارے قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے تو پوری فوج نے آپ کو گھیرنا شروع کیا اور یک بارگی حملہ کیا اور مختلف طرفوں سے آپ پر تیر برسائے، نیزے برسائے، یہاں تک کہ امام علی مقام زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اس حال میں جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا وقت آخر ہے، امام علی مقام اللہ رب العزت کے حضور سر و سجود ہوئے۔ شمر بدبخت آگے بڑھا۔ دوستو، دو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدبخت کی بھی نشاندہی امام علی مقام کو فرمائی۔
امام علی مقام نے اس کو شمر کو دیکھا آتے ہوئے، اس کو کہا کہ اپنے جسم سے کپڑا ہٹا اور اپنا جسم دکھا. تو وہ برف کا مریض تھا، اس کے جسم پر سفید دھبے اور داغ ہوتے. آپ نے کہا صدقت یا رسول اللہ. فرمایا کہ میرے نانا جان نے مجھے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبری جہنمی کتا میرے خون میں منہ مار رہا ہے، بدبخت آ تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کرتے ہیں. حالت سجدہ میں بدبختوں نے امام علی مقام کو شہید کیا، آپ کا سر انور تن سے جدا کیا. آگے تفصیلات ہیں، ایک ایک شخص کا نام ہے، کس نے آپ کی قمیص کو اتاری، کس نے آپ کی زرہ حاصل کی، کس نے آپ کا آزار بند لیا، کس نے آپ کی تلوار لی، کس نے آپ کی نعلین کو لوٹا. یہ آپ تصور کیجئے کہ یہ ایک فرد سے یہ سب کچھ لوٹ لیا گیا، وہ جس کو شہید کر دیا گیا ہے. ان بدبختوں کو پھر بھی آرام نہیں تھا. ابن زیاد کی طرف سے حکم تھا کہ جب ان کو شہید کر دیا جائے تو ان کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں. پھر یہ بدبخت حضور کے خانوادے کی خیموں کی طرف آئے، جو کچھ وہاں تھا لوٹا، باقی خیموں کو آگ لگائی. اور جب حضور کے خانوادے کو قیدی بنایا اور یہ قافلہ ان لاشوں کے پاس سے گزر رہا تھا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سوئے مدینہ چہرہ کرتے ہوئے ندا دی، یا محمد یا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء. یا رسول اللہ آپ پر آسمان کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں. ھذا الحسین بالعرا، یہ میدان کربلا کی ریگدار پر آپ کا حسین بے لباس پڑا ہوا ہے. مرمل بالدماء، یہ خون اور مٹی میں لت پت پڑا ہوا ہے. مقطع الاعضاء، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں یا رسول اللہ. دوستو آخری جملہ فرمایا، یا رسول اللہ ببناتک الذبایا، اے ساری کائنات کے پیشوا، اے ساری کائنات کے امام، آپ کی بیٹیوں کو آج قیدی بنا دیا گیا. ہاتھ پہ قیدی سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اللہ رب العزت کی رضا میں راضی اور مطمئن حسین، دنیا اگر پوچھے قیامت تک کے لیے وہ کون سا فرد ہوگا کہ جو رب سے بھی راضی ہوگا اور رب اس سے راضی ہوگا، تو پھر اس کو کہنا کہ میدان کربلا میں حسین کو دیکھ لیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.